السلام علیکم، میں ہوں عبیرہ مہرین اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں زیب ایف ایم ڈیجیٹل اسلام آباد کے یوٹیوب اور فیس بک پیج پر۔ آج میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں بیانڈ دا بل بورڈ کے ایپیسوڈ 3 میں۔ ہم اب تک بیانڈ دا بل بورڈ میں ایڈورٹائزنگ اور اس کے بگ آئیڈیاز اور ان کی ریزننگ کے بارے میں ہم ڈسکشنز کر رہے تھے اور ہم نے کافی کچھ سیکھا، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ایڈورٹائزنگ کس کس ٹائپس کی ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ اوور دا ایئرز ماڈیفائی ہوئی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ایڈورٹائزنگ کی 2 ٹائپس ہیں، ٹریڈیشنل اینڈ ڈیجیٹل۔ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میں وہ سب ایڈورٹائزنگ آتی ہے جو پچھلے کئی 100 سالوں سے چلتی آ رہی ہیں ان دا فارم آف پرنٹ میڈیا۔ آپ کے پاس میگزینز ہو گئے، آپ کے پاس بروشرز ہو گئے، پوسٹرز ہو گئے، بل بورڈز ہو گئے، یہ سب چیزیں۔ اینڈ دین ٹیلی ویژن پہ جو ایڈس چلتے ہیں، ٹی وی سیز، یہ سب ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ اس لیے ہے بیکاز جب سے میڈیا کا پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے، خاص کر الیکٹرانک میڈیا کا، تب سے یہ دس فارم آف ایڈورٹائزنگ ہیز بین دا مین لائک ایڈورٹائزنگ ماڈل۔ اب سنس دا ایڈونٹ آف انٹرنیٹ اینڈ دا پاپولیرٹی آف انٹرنیٹ، جب ایڈورٹائزنگ ڈیجیٹل فارمیٹس میں چلی گئی ہے تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، ویب سائٹس پہ ہمارے پاس پاپ اپس آ جاتے ہیں، اینڈ دیر آر سو مینی مور ویز جس میں ایڈورٹائزنگ ڈیجیٹل فارمیٹس میں کور ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو 2 مین فرق ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ از ویری ایکسپینسو، ویری 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 ایکسپینسو، کیونکہ جن میڈیمس پہ وہ ایڈورٹائزنگ چلتی ہے، چاہے وہ بل بورڈز ہو جائیں یا نیوز پیپرز ہو جائیں یا ٹی وی سیز ہو جائیں، دے آر ویری ایکسپینسو ٹو لائک پٹ دیم آؤٹ دیئر۔ اور بڑی کمپنیز تو کر سکتی ہیں، بہت آرام سے کرتی ہیں، بٹ فار اسمال بزنسز، اگر کسی نے کوئی چھوٹا بزنس ابھی لانچ کیا ہے، دے کانٹ افورڈ دیٹ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ۔ ان کے لیے ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہیز بیکم اے بلیسنگ آف سارٹس۔ وہ اپنے آپ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے چیزوں کی پروموشن کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اسٹوری بنا سکتے ہیں، اینڈ اس کی وجہ سے ان کی وہ اپنی آڈینس سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ از وائی اسمال بزنسز اتنے زیادہ فلرش کیے ہیں ان دا پاسٹ 10 ایئرس۔ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ ایک تو ویل پروڈیوسڈ ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک بڑے اسکیل پہ بنتی ہے، لائک ان کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر سیلیبریٹی انڈورسمنٹس بھی ہوتی ہیں، ان کا ہائی پروڈکشن ویلیو ہوتا ہے، اور ان کے میوزک اور جنگل اور ڈانس نمبرز، یہ سب چیزیں ہم ایڈورٹائزنگ میں دیکھتے ہیں، اور ہمارے جتنی بھی بڑی کنگلومریٹس ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ میں بہت ساری ڈفرینٹ فارمس کی ایڈورٹائزنگ آ گئی ہے۔ می مارکیٹنگ از ویری کامن ناؤ اے ڈیز، اسپیشلی ان دا پاسٹ 2 to 3 years۔ می مارکیٹنگ وہ ہیں مارکیٹنگ جس میں برانڈس جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی میمز اور جوکس اور ریلز بنا کے اپنے آڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ 1-on-1 کنیکشن ہوتا ہے ان کے آڈینس کے ساتھ، کیونکہ ہماری جو آن لائن اسپیس ہے اس میں کچھ انسائڈ جوکس ڈیولپ ہو گئے ہیں امنگ دا جین زی اینڈ جین الفا جنریشن۔ تو برانڈس جب اس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک ایموشنل کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے آڈینس کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کی برانڈ کے ساتھ زیادہ لائلٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کی بہترین ایگزامپل آئی فیل لائک کرمبل ہے۔ کرمبل نے اپنی آڈینس کو بلڈ اس طرح سے کیا ہے کہ پیپل فیل ایموشنلی اٹیچڈ ٹو دیٹ برانڈ بیکاز آف دیئر ہیومر اینڈ دیئر پرسنالٹی جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے آن لائن اسپیس میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی طریقے کی ایڈورٹائزنگ ہے، وہ ہے اسٹوریز وغیرہ لگانا، اینڈ دس واز فرسٹ انیشیٹڈ 2017 یا 16 میں انٹرنیشنلی۔ کائلی جینر نے اپنی جو کمپنی لانچ کی تھی، تو شی ڈڈ ناٹ انویسٹ اینی منی ان ایڈورٹائزنگ، ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ، حالانکہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کا بڑا بجٹ ہوتا ہے کمپنیز کے پاس۔ شی ڈڈ ناٹ انویسٹ اینی تھنگ ان ایڈورٹائزنگ، اس نے بس اپنی ریلز پہ، اپنی اسٹوریز پہ خود ہی پرسنلی اپنے پروڈکٹس کو دکھا دکھا کے شی بلٹ اپ دیٹ برانڈ، اور وہ ایک بہت ہی انوویٹیو طریقہ تھا ایڈورٹائزنگ کا، بیکاز اٹ فیلٹ پرسنل، اٹ فیلٹ لائک جیسے آپ دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اٹ فیلٹ ویری لائک پیپل فیلٹ ایموشنلی انوالوڈ ان دس۔ اور اب اس چیز کو اتنی پاپولیرٹی ملی ہے کہ ہمارے پاکستان میں فار ایگزامپل اگر
کوئی چھوٹی سی دکان ہے یا کسی نے کوئی چھوٹا سا بزنس کھولا ہے, وہ بھی اپنا انسٹاگرام پہ پیج بنا کے اپنی پروڈکٹس کو دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو شو کیس کرتے ہیں, اینڈ اٹ فیلز پرسنل ٹو دیئر آڈینس اینڈ اٹس ناٹ ایکسپینسو ایٹ آل, اٹس فری آف کاسٹ. آپ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے, انسٹاگرام پہ ڈالیں اور وہ اپنی اسٹوری لگا سکتے ہیں. اس سے کنزیومر اور سیلر ان کے درمیان اسپیس بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ اس بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں چاہیے. کنزیومر ڈائریکٹ سیلر سے بات کر سکتا ہے اور اپنی چیز آرڈر کر سکتا ہے آن لائن طریقوں سے. تو ایڈورٹائزنگ ہیز ریئلی ریفائنڈ اے بزنس لینڈسکیپ ان ریسنٹ ایئر, اسپیشلی کووڈ کے بعد سے. کووڈ واز اے ویری لائک سیڈ ٹائم, لیکن اس پیریڈ میں ہم نے بہت ساری نئی انوویشن سیکھیں. ہم نے سیکھا کہ گھر میں رہتے رہتے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے اس کے ساتھ کوپ اپ کیا. لوگوں نے اپنے اسمال بزنسز کھولے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کئی لوگوں کی جابس چلی گئی تھیں. تو انٹرنیٹ is a blessing for those who use it wisely, and advertising and the way advertising has helped businesses flourish is a big example of that. تو اگر آپ لوگ بھی کوئی ایڈورٹائزنگ وغیرہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو when you're scrolling on Instagram, when you open a news website یا پھر you go on Facebook, you will see ads. اور بات یہ ہے کہ there is some aspect in social media platforms جو سرویلنس وغیرہ کرتے ہیں اس طرح سے کہ جس پوسٹ پہ آپ زیادہ رک کے دیکھتے ہیں یا کسی پوسٹ میں آپ کامنٹ زیادہ کر رہے ہیں, انہی ٹائپ کی چیزیں کہ ایڈز آپ کو دکھنے لگیں گے. فار ایگزامپل اف یو سرچ فار ہیڈ فونز آن گوگل کروم, تو انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ آپ کو کچھ ایک دو ہیڈ فونس کے ایڈ نظر آنے لگیں گے. تو یہ الگورتھم بھی آپ کے لیے اسپیسیفکلی آپ کے لیے ڈیزائن ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہی چیزیں نظر آئیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میں کیا تھا کہ اگر کوئی ایڈ بل بورڈ پہ لگا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ دا ٹارگیٹ آڈینس فار دیٹ, آئی ایم اسٹل سیئنگ دیٹ ایڈ فار نو ریزن. ٹی وی پہ اف آئی ایم واچنگ اے شو اور بیچ میں 3-4 ایڈس آ رہے ہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی چوائس ٹو اسکپ دوز ایڈس اور لائک چینج مائی انٹرسٹ, یا میں کسی اور طرح کے ایڈس دیکھنا چاہتی ہوں. موسٹ پرابلی ایسا کوئی آپشن نہیں تھا. ڈیجیٹل سفیر میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنس ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اپنے ایڈس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. ہمیں ہماری انٹرسٹ کی چیزیں دکھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری پھر کنزمپشن بھی بڑھتی ہے, تو اس کے لیے سیلف کنٹرول ضروری ہوتا ہے. بٹ اٹ کین بی ویری کنونسنگ, وچ از گڈ فار بزنسز, بٹ I mean, it is what it is. And that is how advertising models consumer behavior. It models our purchase behavior, and it models how we interact in our society, what products we use, how we operate them. And advertising نے بہت زیادہ اب ریسنٹلی فارم کیا ہے ہمارے پرسنل اوپینینس. اب جیسے فار ایگزامپل کچھ جو ہیں تھرفٹ اسٹورز پاکستان میں, انٹرنیشنلی بھی پاکستان میں بھی, تھرفٹ اسٹورز نے اپنے انسٹاگرام پیجز بنائے اور انہوں نے اپنی پروموشن کرنے لگے کہ یہ والی چیز جو ہے یہ پریمیم کوالٹی کی ہے, یہ لیفٹ اوور تھی, یہ کیا کہتے ہیں یہ پری لوڈ چیزیں ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ پیپل آر ایکچولی لونگ گوئنگ ٹو تھرفٹ اسٹورز, وچ از ویری ان لائکلی کہ اگر پچھلے کچھ سالوں میں یہ ٹرینڈ ہمیں سننے کو ملتا تو ہم اس پہ یقین کرتے. دس از ویری ویئرڈ اینڈ اٹس اے گڈ ویئرڈ, بیکاز ایڈورٹائزنگ نے اس چیز کو بھی ماڈیفائی کیا ہے, ہماری پرچیزنگ کی بیہیویئر کو اس طرح سے ماڈیفائی کیا ہے کہ اب ہم واپس ان چیزوں پہ جا رہے ہیں جن سے ہم دور ہٹتے تھے. تو تھرفٹ اسٹورز از اے ویری good and big example of how digital advertising has modified our behavior towards purchasing. یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ہمیں دیکھ رہے تھے زیب ایف ایم ڈیجیٹل اسلام آباد کے یوٹیوب اینڈ فیس بک پیج پر. آئی ایم عبیرہ مہرین. اللہ حافظ.